بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ احمد کدک پاشا، وفات 18 نومبر 1482، ایک البانوی نژاد عثمانی سیاستدان اور امیر البحر تھے جنہوں نے سلطان محمد فاتح اور سلطان بایزید ثانی کے دور میں وزیر اعظم اور کپودان پاشا عثمانی بحریہ کے امیر البحر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ ناظرین، ان کا پس منظر غیر واضح ہے۔ زیادہ تر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ البانی نژاد تھا، لیکن کچھ لوگ اس کے سربیائی نژاد ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے اناطولیہ میں اپنے تمام تعمیراتی منصوبوں کو عملی طور پر شروع کیا۔ انہوں نے عثمانی فوج کی قیادت کرتے ہوئے علاقے میں سلطنت عثمانیہ کی توسیع کے خلاف آخری مزاحمت امارت کرمان کو شکست دی۔ کرمانی اناطولیہ میں تقریباً 200 سال سب سے مضبوط امارت رہے تھے، حتیٰ کہ آغاز میں عثمانیوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے مؤثر طریقے سے سلاجقہ روم یعنی سلطنت روم کی ریاست بشمول سابقہ سلجوقی دارالحکومت کونیا کو حاصل کر لیا تھا۔ احمد کدک پاشا نے نہ صرف ان کے علاقے بلکہ ارد گرد بحر روم کے ساحلی علاقے ارمینک، منان اور سلیفکے کو بھی فتح کر لیا، جو مستقبل میں عثمانیوں کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئے۔ احمد کدک پاشا بحیرہ روم میں وینس کے خلاف بھی لڑے تھے اور سلطان کی طرف سے انہیں 1475 میں جنوا کی فوج کے خلاف خانان کریمہ کی امداد کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ کریمیا میں انہوں نے کافا، سولدیا، جمبالو اور جنوا کے دیگر قلعوں کے ساتھ ساتھ تھیودارا کا ضلع، اس کے دارالحکومت منگاپ اور کریمیا کے ساحلی علاقے جات فتح کیے۔ اس نے کریمیا کے خان میلے گیرے کو جنوا کی افواج سے بچایا۔ اس جنگ کے نتیجے میں کریمیا اور چرکسیا عثمانی اقتدار میں شامل ہو گئے۔ 1469 میں جب وہ سنجاق ایونیا کے سنجاق تھے، سلطان محمد فاتح نے انہیں اشکودر کے محاصرے میں 10,000 سے 40,000 فوجیوں کی قیادت کرنے کا حکم دیا۔ 365 اسی سال کے آخر میں سلطان نے اسے بحیرہ روم میں ناپولی اور میلان کے خلاف عثمانی بحریہ کی قیادت سونپی۔ اپنی مہم کے دوران احمد کدک پاشا نے سانتا مورا، لفادا، کیفالونیا اور زانٹے کے جزائر فتح کیے۔ 1453 میں قسطنطنیہ کے فتح کے بعد محمد فاتح نے اٹلی کی فتح پر سنجیدگی سے غور کیا۔ اس منصوبے کے ایک حصے کے طور پر انہوں نے احمد کدک پاشا کو بحری فوج کے ساتھ جزیرہ نما اطالیہ کے ساحل پر بھیجا۔ سینٹ جان کے صلیبیوں سے روڈس کو فتح کرنے کے ناکام کوشش کے بعد احمد نے 1480 میں اطالوی بندرگاہ شہر اور ٹورنٹو کو کامیابی سے فتح کر لیا۔ تاہم خوراک کی کمی کی وجہ سے اسی سال انہیں زیادہ تر فوج کے ساتھ البانیہ واپس جانا پڑا۔ البتہ وہ 1481 میں مہم دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ محمد فاتح کی وفات نے البتہ اس کو روک دیا۔ احمد نے اقتدار کی جنگ میں بایزید ثانی کی حمایت کی، تاہم بایزید ثانی احمد پر مکمل اعتماد نہ کرتا تھا، اس لیے انہیں 18 نومبر 1482 کو ادرنا میں قید کر دیا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور منفرد معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔